الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج کی رتیا دھوم یتیم، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیا دھوم یتیم، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ غلطہ چاروں طرف۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ غلطہ چاروں طرف۔ لوحق سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا جاوت ہے۔ لوحق سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا جاوت ہے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، جبریل امین کہتے یہ چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے۔ جبریل امین کہتے یہ چلے، اے عرشیو تمرے باغ جگے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی،
ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سرسو ہے، لولاک کا سہرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تحسین، معزز و محتشم برادران اسلام، برادران طریقت، برادران شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم جمعۃ المبارک کی پرکیف، پر رونق اور بابرکت گھڑیوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ مہینہ جو گزرا ہے یہ معراج کا مہینہ گزرا ہے، جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں کا سفر کر کے تشریف لائے، وہ بھی چند لمحات میں، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا ابتدائی سفر ہے، سواری کا انتخاب ہے، معراج کا مقصد ہے، جبریل امین علیہ السلام کا آنا ہے، حضور کو جگانا ہے، پھر حضور کو بیت المقدس تک لے کے جانا ہے، اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کرنا ہے، اور پھر پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، ساتوں آسمانوں پہ جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے جو سفر تھا، پہلا جو آسمان تھا، اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقبال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ گویا انبیاء سے استقبال کروا کے میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ طائف جایا کرتے تھے تبلیغ کی خاطر، تو وہاں کے جو لونڈے ہیں، وہاں کے جو کفار ہیں، وہاں کے جو اوباش لڑکے ہیں، وہ آپ کا استقبال پتھروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب، آپ کی شان میں جو کمی انہوں نے چھوڑی ہے، اللہ نے عرشوں پہ انبیاء سے استقبال کروا کے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ یعنی فرش پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جاتے، تو وہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا، کیونکہ وہ کفار تھے، وہ نامراد تھے، وہ خائب و خسر لوگ تھے، ان کی یہ اوقات تھی، ان کی فطرت میں شامل تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے، ان کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا ہے، تسلی دی ہے کہ میرے محبوب، دنیا میں اگر آپ کا استقبال پتھروں کے ساتھ کیا گیا ہے، تو میں انبیاء کے ذریعے آپ کا استقبال کروا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے محبوب، آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر کفار آپ کا استقبال پتھروں سے کرتے ہیں، تو میں نے انبیاء سے استقبال کروا کے آپ کی شان دنیا والوں کو بتا دی ہے۔ تو اس لیے ساتوں آسمانوں پہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جانا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قدم پہ تسلی عطا فرمائی ہے۔ یار وہ ہوتا ہے جو مشکل میں تسلی دیتا ہے، جو مشکل میں سہارا بنتا ہے، جو مشکل لمحات میں اپنے محبوب دوست کو سہارا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار کے جو ہے وہ حملے ہوا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے یہ تسلی کا اظہار کیا ہے کہ میرے محبوب آپ فرش پہ رہ کے پریشان تھے، ہم نے آپ کو عرش پہ بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے آپ کو تسلی دینے کا ارادہ فرمایا۔ اس لیے میرے آقا کو پھر جو ہے وہ آسمان کی سیر کروائی جاتی ہے۔ برادران اسلام، معجزات کی اگر بات کریں تو ہر نبی کو معجزہ ملا ہے، ہر نبی کو معجزہ ملا ہے۔ کسی کو یہ معجزہ ملا ہے کہ وہ نابینا لوگوں کو اپنا لعاب لگا کے بینائی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ کسی نبی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا ہے کہ وہ عصا زمین پہ مارتے ہیں تو وہ ایک اژدہا، ایک سانپ بن جاتا ہے، اور وہ سانپ فرعون کے سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے، اور پھر آپ زمین پہ پاؤں مارتے ہیں تو وہی آپ کا جو عصا ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سانپ سے عصا بن جاتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا کہ کوڑ کے مریض جو ہوا کرتے تھے، جن کی بیماری لا علاج ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ معجزہ عطا کیا، وہ اپنا لعاب اس کوڑ کے مریض کے جسم پہ لگایا کرتے تھے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کسی نبی کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، کسی نبی کو عصا مبارک زمین پہ مار کے اژدہا بننے کا معجزہ دیا گیا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کا اعزاز دیا ہے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا ہے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اولادوں کو اولاد دینے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا ہے، اور میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے برابر معجزات عطا فرمائے ہیں۔ جو معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، وہ ہر جو معجزہ ہے وہ قابل عمل بھی ہے، قابل قدر بھی ہے، قابل محبت بھی ہے، لیکن جو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ برادران اسلام، یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے ہیں، ہر نبی نے یہ خواہش کی ہے کہ یا اللہ میں معجزہ لینا چاہتا ہوں، میں کرامات لینا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو معجزے عطا فرماتا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے معراج بھی عطا فرمائی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ پتھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، پتھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ابو جہل آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے محمد اگر بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں پھر تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بول کے بتائے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے وہ بولنا شروع ہو جائے، وہ آپ کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو میرے اوپر ایمان لے آئے تو تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود بتائے گا کہ اس کے سامنے اس کا آقا کھڑا ہے۔ تو پھر اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی مٹھی میں جو بھی ہے وہ مجھ پہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں، تو اس کی مٹھی میں جتنے پتھر تھے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، ان کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے برابر معجزات عطا فرما دیے گئے، اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اعزازات بخشے ہیں۔ ہر نبی یہ کہتا رہا کہ میں نے اپنے رب سے بات کی ہے، میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، میں نے اپنے رب سے جو ہے وہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوہ طور پہ جا کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا تھا، میں اپنے رب سے بات کرتا تھا، میرا رب مجھے جواب عطا فرماتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزے ملے ہیں، لیکن جو معجزہ میرے آقا کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ بھی نہیں جانا پڑتا تھا، کہیں کسی وادی پہ بھی نہیں جانا پڑتا تھا، کسی درخت کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا تھا، کسی جو ہے وہ پہاڑ کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمایا کرتے تھے، ہر وہ چیز میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے قدموں کے ساتھ چل کے آ جایا کرتی ہے۔ تو ہر نبی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے بات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے بات کی ہے، کلام کیا ہے، اللہ سے مخاطب ہوا ہے، اللہ کی باتیں سنی ہیں، اللہ کو جو ہے وہ سوال کیے ہیں، اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں، لیکن رأیت ربی فی احسن صورہ، فرماتے ہیں ہر نبی نے غائبانہ طور پہ رب سے بات کی ہے، میں نے اپنے رب کو بہت زیادہ خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، یہ حدیث آپ کو مختلف طرق سے ملے گی، اور بے شمار کتب احادیث میں آپ کو یہ روایت ملے گی، رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو انتہائی خوبصورت صورت کے اندر دیکھا ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو احسن صورت کے اندر دیکھا ہے، جس کا اظہار مختلف آیات کے اندر، مختلف احادیث کے اندر آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی شکل کے اندر دیکھا ہے۔ یعنی ہر نبی نے یہ فخر سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے بات کی ہے، میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، میں نے اپنے رب سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، میرے رب نے مجھے ڈائریکٹ جواب عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو سنا بھی ہے، سوال بھی کیے ہیں، جواب بھی لیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے خوبصورت شکل میں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ برادران اسلام، اب سوال ایک کیا جاتا ہے کہ معراج دن کے وقت بھی ہو سکتی تھی، رات کو کیوں ہوئی ہے؟ یہ قرآن ہے نا، نص قطعی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پہ نہار نہیں ہے، نہار من المسجد الحرام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں نے اپنے خاص بندے کو رات کے قلیل حصے میں سیر کروائی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رات کے حصے میں سیر کیوں کروائی ہے، دن کے وقت سیر کیوں نہیں کروائی؟ تو ان کے لیے بس اتنا سا جواب ہے، کیونکہ ہم تو سورج کے محتاج ہیں۔ رات ہو جائے نا تو ہم بغیر ٹارچ کے، بغیر لائٹ کے، بغیر لالٹین کے چلنا شروع کر دیں نا تو ہمارا جو پاؤں ہے وہ پھسل بھی سکتا ہے، ہمارا جو پاؤں ہے اس کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، ہم کسی چیز کے اندر جو ہے وہ جا کے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں اس لیے سیر حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ ہم دنیا والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے جسم بھی ناقص ہیں، ہماری آنکھیں بھی کمزور ہیں۔
قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلا کرتے تھے آپ کے نور سے ہر چیز جگمگا دیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ معراج رات کو کیوں ہوئی؟ اور بھائی رات ہمارے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلا کرتے تھے تو حضور کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ چار دانگ عالم کو روشن فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے نور نظر محمد عربی کا ظہور ہوا، یعنی جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا آسمان پہ ایک بہت بڑا بادل سایہ کر کے کھڑا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ شام کے جو بڑے بڑے محلات ہیں وہ مجھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، وہ مجھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں وہ شام کے محلات؟ کئی ہزار میل فاصلہ ہے، لیکن وہ وہاں سے میرے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھا دیے۔ تو اس سے پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت ہی اتنی ہے کہ جب وہ قدم رکھا کرتے تھے تو پوری دنیا جگمگا دیا کرتی تھی، پوری دنیا روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تو رات کو معراج اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام تھے، اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دن کے وقت تو سیر اور سفر ہر کوئی کر سکتا ہے، مزہ تو تب ہے جب بندہ رات کو سفر کرے۔ دن کے وقت تو بندہ ہر کوئی سفر کر لیتا ہے، رات کو سفر ٹارچ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لائٹوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، بلب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور LED کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے رات کو سفر کر کے علماء نے لکھا ہے یہ ثابت کرنا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو واضح کرنا تھا کہ دنیا والوں چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت تمہیں ہے، روشنی کی ضرورت، سورج کے محتاج تم ہو۔ میرے آقا جہاں پہ بھی قدم رکھتے ہیں پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، چہار دانگ عالم روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دن کو سفر کیا ہے۔ برادران اسلام، یہاں پہ سوال جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جنہوں نے ماننا نہیں نہ ہوتا، وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ معراج کیوں ہوئی، وجہ کیا بنی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے مفادات کیا ہیں۔ تو اس کے لیے دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے گا، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سورج، یہ جو آسمان ہے نا، آسمان ہے اور زمین، ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، ان کی آپس میں بحث و تکرار ہو گئی، ان کا آپس میں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہو گیا، مکالمہ ہو گیا۔ اب آسمان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، تو اس نے کہا تم کیسے افضل ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر سورج بھی ہے، میرے اوپر چاند بھی ہے، میرے اوپر تارے بھی ہیں، میرے اوپر جنت بھی ہے، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہے۔ تو زمین نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے اوپر ایک ایسی ہستی ہے کہ چاند جن کے انگلی کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے اوپر ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی انگلی کے اشارے سے سورج جو ہے وہ چہل قدمی کرتا ہے۔ تو زمین کہنے لگی میرے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ تیرے پاس چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، جنت ہے، اللہ کا عرش ہے، فرشتے ہیں، قدسی ہیں، ملائکہ ہیں، تو زمین کہنے لگی میرے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آسمان چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ میرے پاس جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، جو ہستی زمین کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان نے ایک دفعہ رو کے عرض کیا کہ یا اللہ، آج زمین نے مجھے یہ تانا دیا ہے کہ تیرے پاس چاند، سورج، تارے ہوں گے، لیکن میرے پاس جو ہستی ہے ان کی انگلی کے اشارے پہ تیرا چاند بھی ٹوٹتا ہے، تیرے تارے بھی ٹوٹتے ہیں،
تیرا سورج بھی حرکت کرتا ہے، تیری جنت کا دروازہ بھی اس ہستی کے اشاروں پہ کھلتا ہے۔ تو اس آسمان نے نا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، شکوہ کیا کہ یا اللہ، یہ آج زمین نے مجھے تانا دیا ہے کہ میرے اوپر محمد مصطفیٰ ہیں، تیرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ آسمان غم نہ کر، ایک وقت آئے گا کہ میں اپنا سونا محبوب تیرے پاس بھی بلاؤں گا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کی دعا کو قبول کیا تھا اور اپنا سونا محبوب اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیار کرنے والی ہستی چچا ہیں، جن کا نام حضرت ابو طالب ہے، ان کا وصال ہو گیا۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی نہیں تھی، ان کے چچا ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں ہستیوں کا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، امہات المؤمنین میں جن کا پہلا نمبر بھی آتا ہے، ہماری مسلمان مومنوں کی وہ ماں بھی ہیں جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، جو حضور کے پاسبان تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ جب ان کے دونوں ہستیوں کا یکے بعد دیگرے وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ہمارا کوئی پیار کرنے والا بچھڑتا ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے نا دونوں ہستیوں کے وصال کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو یہ پیغام دے دے، اے میرے محبوب کیوں پریشان ہیں؟ اگر ہم نے آپ سے 2 ہستیاں لے لی ہیں تو ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام محمود پہ فائز کریں گے اور آپ کو عرش معلیٰ کی سیر کروائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ سے ہم ملاقات کریں گے، اپنی زیارت کروائیں گے، آپ کی زیارت کریں گے، اپنی باتیں آپ کو سنائیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے تو آپ کا دل بہل جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک وجہ یہ تھی، اور ایک تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی ہے، پہاڑ تھا، ایک گھاٹی تھی جس کو ہم چھوٹی اپنی عام زبان میں غار بھی کہتے ہیں۔ تو اس گھاٹی کے اندر 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنبے اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ معصور ہو گئے۔ اور اگر اس کو سادہ سا میں ترجمہ کروں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے کفار نے سزا دینے کے لیے ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا، جس کو عام زبان میں ہماری جیلیں ہیں اس طرح ایک سلاخیں کہہ لیں، لیکن وہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ جیلوں کا تصور نہیں تھا۔ یعنی کفار نے اپنی حماقت کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام کنبے کو اس گھاٹی کے اندر معصور کر دیا، محاصرہ کر لیا، قید کر دیا۔ اب 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ معصور رہے، پتے کھا کے حضور نے اور آپ کے اصحاب نے، آپ کی اولاد نے گزارا کیا۔ وہاں پہ نہ کھانے کا اہتمام تھا، نہ پینے کا اہتمام تھا، نہ کوئی جو ہے وہ ادھر کوئی خوراک کا بندوبست تھا، پتے کھا کے علماء نے لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 سال بندہ کچھ نہ کھائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا، اور یہ زندہ نہ رہنے والا جو معاملہ ہے وہ ہم عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف سے کھلایا بھی جاتا ہوں، اپنے رب کی طرف سے پلایا بھی جاتا ہوں۔ تو جو حضور کے اصحاب تھے وہ حضور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ پتے کھا کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ بھی رہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تو جب 3 سال اس گھاٹی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصور رکھا گیا، محاصرہ کیے رکھا گیا، تو 3 سال کے بعد جب آپ حضور وہاں سے نکلے تو آپ اپنے اس 3 سال کی وجہ سے، اپنے کنبے کی آزمائشوں کی وجہ سے
پریشان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے میرے جبریل جا میرے محبوب کو پیغام سنا دے، یا رسول اللہ آپ کو 3 سال ان لوگوں نے قید رکھا ہے، معصور رکھا ہے، ہم آپ کو ان قریب اپنے پاس بلا کے آپ کی ساری تھکن اتار دیں گے، آپ کے سارے شکوے دور کر دیں گے، آپ کے سارے غم دور کر دیں گے۔ تو یہ 3 وجوہات علماء نے لکھی ہیں، علامہ فخر الدین رازی نے، کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ بلایا گیا۔ اب چونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معراج کا ابتدائی سفر بھی ہم نے بیان کر دیا، مسجد اقصیٰ کا سفر بھی بیان کر دیا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہ کچھ مشاہدات اور وہاں پہ حضور کے افعال مبارک کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا جہاں پہ ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک خاص سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچ کے وہاں پہ جا کے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس سے آگے میرے اللہ نے یہ وہاں پہ لکھ کے رکھ دیا ہے کہ اس سے آگے اگر کوئی ہستی قدم رکھ سکتی ہے تو وہ ایک میرا محبوب ہے، میرے محبوب کے علاوہ اس لمٹ کے آگے، اس لائن سے آگے میرے محبوب کے علاوہ دنیا کی کوئی قوت کوئی طاقت قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو وہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ النجم 30ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور ملاقات کے اوپر مبنی ہیں۔ لیکن جو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تفسیر قرطبی کے اندر ایک بات لکھی ہے، یہ ایک حدیث آپ نے بچپن سے پڑھی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ سارے بولیں نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ تو جو معراج ہوتی ہے وہ یا نبیوں کو حاصل ہوتی ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اب معراج کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک معراج وہ ہے جو صرف میرے آقا کو نصیب ہوئی، اس کے علاوہ قیامت تک کوئی ہستی آ نہیں سکتی جس کو وہ معراج نصیب ہوئی ہو۔ اب اسی معراج کی آگے ایک شاخ ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی معراج کروائے، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں 5 دفعہ دن کو مسجد میں جایا کرے۔ حضور کو معراج ہوئی تھی عرش معلیٰ پہ، ہمیں معراج ہو سکتی ہے مسجد کے اندر 5 مرتبہ۔ تو جو بندہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ اسے بھی معراج عطا فرماتا ہے۔ چلے میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، اپنے رب سے ملاقات کی، تو اپنے رب سے ملاقات کے درمیان حضور نے کیا کیا تھا؟ محبوب اور محب نے کیا کیا تھا؟ باتیں کی تھی نا، کلام کیا تھا نا، ایک دوسرے کو اپنی پیاری پیاری باتیں سنائی تھی نا۔ تو معراج کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ باتیں کی تھی، وہ معراج عرشوں پہ ہوئی تھی۔ ہم جب مسجد میں جا کے حی علی الفلاح کی صدا پہ مسجد میں جا کے وضو کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، تو گویا ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا علماء نے لکھا ہے کہ وہ معراج بڑی تھی، یہ معراج چھوٹی ہے۔ دونوں رب سے ملاقاتیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کے ساتھ جب بات کرنا چاہتا ہوں، میں جب اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تو میں پھر کوئی طور پہ نہیں جاتا، میں مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہوں۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کرے تو پھر میں قرآن اٹھا کے قرآن کے پاروں کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ معراج ہے
معراج المؤمن، یہ مومن کی معراج ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، کیا باتیں ہوئی تھی؟ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ نماز کا جو آخری حصہ ہے وہ کس چیز کے اوپر مبنی ہوتا ہے؟ وہ التحیات کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہم قادہ اخیرہ کرتے ہیں نا تو ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ التحیات للہ والصلوات کا کلمہ دہرا رہے تھے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے جو ہم نماز کے آخر میں التحیات پڑھتے ہیں نا، وہ التحیات للہ والصلوات وہ رب اور محبوب کے درمیان ملاقات کا خلاصہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنا جملہ میرے آقا نے عرض کیا جس کا ترجمہ ہے کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی جو عبادات ہیں وہ اللہ پاک کے لیے ہیں، وہ یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے جواب دیا تھا، یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے آخر میں التحیات للہ پڑھتے ہیں، تو جب آپ التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ یہ سمجھ کے جب پڑھیں گے نا تو یہ رب اور محبوب کے درمیان ملاقات کے کلمات ہیں، یقین کریں آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا، آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو نماز مومن کی اس لیے معراج ہے کیونکہ وہاں پہ ہم وہ کلمات دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان طے پائے تھے۔ اب اس التحیات کے جو پہلے 3 کلمے ہیں وہ میرے آقا نے عرض کیے تھے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار کتنی خوبصورت نماز ہے، جس نماز سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس نماز سے ہم بھاگتے ہیں، جس نماز سے ہم دامن چھڑاتے ہیں، جس نماز کی طرف جاتے ہوئے ہمارے قدم جو ہے وہ رک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اور جب سینمے کی باری آتی ہے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ فلم نوی آ گئی ہے جو دیکھیے، جب موبائل کی باری آتی ہے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں دور موبائل چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے، جب کال آتی ہے تو ہم اپنا نرم بستر چھوڑ کے جاتے ہیں، جا کے اپنا فون سنتے ہیں۔ تو وہ فون کیا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے؟ اس فون کے آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فون ہمیں کوئی بلا رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کلام کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کوئی ہم سے بات پوچھنا چاہتا ہے۔ ہم اپنا نرم بستر چھوڑ کے بجتی ہوئی بیل کو جا کے دیکھتے ہیں کہ موبائل کے اندر کون ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو جب الصلاۃ خیر من النوم کی گھنٹی بجتی ہے تو تب ہم بستر کیوں نہیں چھوڑتے؟ سوال ہے نا، سوچنے والی بات ہے نا، کہ بستر کے اوپر موبائل کی گھنٹی بجے، دروازے کی گھنٹی بجے، ہم اپنا وہی بستر نرم جو نماز کے لیے چھوڑتے ہوئے ہمیں قیامت پڑتی ہے، موت پڑتی ہے، وہی بستر ہم موبائل کی گھنٹی کے لیے چھوڑ کے جا کے موبائل چیک کر لیتے ہیں۔ تو جب کانوں میں حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے پھر ہمیں وہ بستر چھوڑتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ تو میں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے اللہ نے جواب دیا، اسی نماز کا حصہ ہے، اسی التحیات کا حصہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی آپ پر بھی سلام ہو، آپ کے اوپر میری رحمتیں بھی ہوں، میری برکتیں بھی ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پہ بھی رحمتیں ہوتی ہیں، اپنے نبی کے گناہگار امتیوں پہ بھی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا پیکج ہے۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر عرض کیا، اب حضور ہماری حاضری رب کی بارگاہ میں لگوا رہے ہیں۔ میرے آقا نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ توجہ ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پہ رحمتیں ہوں، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر برکتیں ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا نہیں رب میرے ربا، میں یہاں پہ اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں یہاں پہ اپنی امت کو خود سے علیحدہ نہیں کروں گا، میری امت مجھ سے جدا نہیں ہے۔ میرے آقا نے عرض کیا یا رسول اللہ انج نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرا سلام میرے اتے بھی ہوئے، یا اللہ آپ کی رحمتیں میرے اوپر بھی ہوں، یا اللہ آپ کی سلامتیاں میرے اوپر بھی ہوں، اور یا اللہ میری امت کے نیک لوگوں کے اوپر وہی رحمتیں ہوں، صرف میرے اوپر نہ ہوں، میری امت کے اوپر بھی ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ پاس سن رہے تھے دور سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قوت عطا کی تھی، گویائی عطا کی تھی، انہوں نے اپنے فرشتوں میں کھڑے ہو کے کہا